برادر چین کے فلائی کاموں کو جاننے کے لیے برادر چین کے چیئرمین سید راشد عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر، اور وفاق ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا راشد صاحب، یہ بتائیے گا کہ برادر چین بنانے کا مین مقصد کیا ہے؟ بردر چین ویلفیئر بنانے کا ہمارا مین مقصد یہاں کے جو لوگوں کے لیے مسائل ہیں، غریب عوام کی جو مشکلات ہیں، ان پہ جتنے حد تک ہم لوگ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں، اس لیے یہ بردر چین ہم نے بنائی ہے۔ اور اس کو ہم نے کسی ایک انسان کا نام اس لیے نہیں دیا، بردر چین کا نام اس لیے دیا کہ یہ ایک چین ہے، تو اس سے جڑے جتنے لوگ، ہاں جی، جتنے لوگ بھی اس میں ہمارے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو سب کو ہمارے لیے ویلکم ہے۔ اچھا، برادر چین جو اس وقت کام کر رہی ہے اور آپ نے اللہ کے واسطے یہ تنظیم بنائی ہے یا فلاحی تنظیم جو کام کر رہی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ کرونا کے دنوں میں برادر چین کتنے لوگوں کو، کتنے ضرورت مند لوگوں میں یہ فلاحی کام کر چکی ہے؟ جی، کرونا کے دنوں میں ہم نے تقریباً 400 سے 500 افراد کے گھروں کا راشن وہ ان کے گھروں میں پہنچایا ہے، کیونکہ لوگ اس ٹائم پہ بالکل گھروں سے نکلنا بند ہو گئے تھے، تو ان کے گھروں میں کھانے کے لیے یا اس طرح سے کوئی وسائل نہیں تھے ان کے، تو اس ٹائم پہ ہم نے ان کے گھروں میں جتنا ہم سب دوستوں سے مل کے ہو سکا ان کے گھروں میں ہم نے پہنچایا۔ اس کے علاوہ جو باہر سڑکوں پہ لوگ تھے ان کے لیے افطاری کا اہتمام، کھانے کا انتظام وغیرہ کیا۔ اچھا، تو برادر چین جو ہے یہ کتنے افراد پہ یا کتنے لوگ ہیں اس میں، یا ان کی فنڈنگ، ان کی ضروریات، مطلب آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یا آپ کو کہیں سے سپورٹ ہے، یا کیا ایسی چیز ہے جہاں سے آپ اس کام کو سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، ہمارے شروع میں تو ہم تقریباً 5 لوگ تھے، تو اب تقریباً کیونکہ اس کا نام ہی چین ہے، تو اب ماشاءاللہ اس کی تعداد تو تقریباً 250 کے قریب ہے، مگر جو ہم قریبی جو اس پہ ورک کر رہے ہیں تقریباً 20 سے 25 افراد ہیں۔ 20 سے 25 افراد اس میں مطلب آپ شامل ہیں، جو مالی طور پہ آپ سب مل کر غریب لوگوں کے لیے، مستحق لوگوں کے لیے جو بھی چیزیں ان کی ضرورت ہوتی ہے غریب لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے 25 لوگ افراد ہیں جو اس کام کو سر انجام دیں۔ اچھا راشد صاحب، یہ بتائیں کہ جو برادر چین ہے اس کے بانی صرف آپ ہی ہیں، یا مطلب آپ کے ساتھ کوئی اور بھی شامل تھا؟ یہ برادر چین بنانے کا جو نام تھا، یہ صرف آپ نے یہ نام سوچا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی اس کے شریک ہیں، آپ کے دوست یا فرینڈز یا بھائی؟ جی، اس میں آپ کو بتایا نا کہ ہم 5 دوست تھے آپس میں، ٹھیک ہے۔ جو بھائیوں سے بھی بڑھ کے تھے، تو ہم نے مل کے اس کے اوپر کیا، اور ہم سارے ہی مل کے اس میں جو جس سے استطاعت کے مطابق ہوتا ہے وہ ہم اکٹھا کر لیتے ہیں اور ایونٹ کر دیتے ہیں، اسی طرح سے جتنا ہمارے سے ہو سکے۔ تو شروع میں آپ نے کتنے لوگوں کے پروگرام ارینج کیے، کہاں پہ کیے، کہاں سے آغاز کیا آپ نے برادر چین کا جو فلائی کاموں کے حوالے سے؟ بردر چین کا جو فلاحی کام کا ہم نے آغاز کیا تھا وہ چاندنی چوک سے کیا تھا، راول پنڈی سے۔ یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے کیمپ لگا کے لوگوں میں کپڑے، کھانا، پانی، سویٹرز وغیرہ جو جو چیزیں تھیں وہ تقسیم کی تھی، وہاں سے ہم نے اس کا آغاز کیا، اور آج 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، اور الحمدللہ ہم ایسے کافی ایونٹس کر چکے ہیں۔ تو برادر چین کس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے؟ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ، صوبائی یا وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ؟ آپ کس کے ساتھ مل کر اس خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں؟ جی، ہم سارے لوکل اداروں کے ساتھ اور وفاق کے ساتھ مل کے ان کی اجازت سے ہی سارے ایونٹس کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں راشد صاحب کہ جو برادر چین ہے جس کے فلاحی کام، اور آپ بھی بڑی ماشاءاللہ بہت اچھی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ 2021 میں یا آنے والے وقت میں برادر چین کا اصل منزل کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتی ہے؟ جی، ہم ابھی تک جو ہے نا ایجوکیشن پہ تھوڑا سا ہمارا فوکس کم تھا، تو اب ہمارا جو ہے وہ 2021 میں ایجوکیشن پہ اور یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے اوپر ہمارا مین فوکس ہوگا انشاءاللہ۔ تو ان کے لیے جو تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کے لیے بلڈ کا ارینج کرنا، ان کے لیے خوراک کا انتظام کرنا، ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کرنا، کیونکہ تھیلیسیمیا ایک ایسی سینسٹیو بیماری ہے، ایسی حساس بیماری ہے کہ اگر وقت پر بچوں کو خون نہ دیا جائے تو اس کے لیے خون کے انتظام کے لیے یا خون کے ارینجمنٹ کے لیے ایسے کون سے بچے ہیں جو آپ نے الٹرنیٹر ان کے بلڈ کے لیے جو
इंतज़ाम करना हो तो उसके लिए ज़रा बताइए. جی میں نے عرض کیا جیسے آپ سے کہ ہمارا اس ٹائم پہ جو اس چین کے ممبر ہیں وہ تقریباً 250 کے قریب ہیں، تو سب کے اندر یہی جذبہ ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب بھی دیں گے ٹائم کے مطابق، جس کی ٹائم پہ جو دے سکے گا وہ بھائی آگے آ جائے گا، جتنے افراد ہمارے وہ ہوں گے اس مطابق ہم دیتے جائیں گے، اور دے رہے ہیں آلریڈی ہم نے کوئی 10 سے 15 بچوں کو یہ ڈونیٹ کیے. 8 سے 10 بچوں کے لیے آپ نے بلڈ کا انتظام کیا، ان کی زندگی بچائی، ان کو وقت پہ خون مہیا کیا. تو ان کی جو والدین ہیں جن کے پاس ایسا پیسے نہیں ہیں علاج معالجے کے لیے، تو آپ ان کے لیے مالی امداد کا کیسے، اور کون سا ایسا تھیلوسیمیا کا ادارہ ہے، پنجاب کا ادارہ ہے، وفاق کا ادارہ ہے، یا پنڈی میں بہت سارے تو ادارے موجود ہیں، لیکن آپ تھیلوسیمیا کے کس ادارے کے ساتھ مل کر اس خدمت کو سر انجام دینا چاہ رہے ہیں؟ دراصل ہمارے لیے تو سارے ادارے ہی قابل احترام ہیں، تو ہم اس طرح سے تو کسی ادارے سے بھی اٹیچ نہیں ہے، جہاں سے ہمیں کوئی ریکوائرمنٹ آ جاتی ہے تو اس مطابق ہم وہاں پہ اپنا بندہ بھجوا دیتے ہیں. اچھا، بندے آپ بھجواتے ہیں جہاں پہ کوئی تھیلیسیمیا کا یا کوئی اور ضرورت بیمار ایسا بندہ ہو تو آپ اپنے بندے کے تھرو ریسرچ کرتے ہیں. جی اچھا سر، یہ بتائیں راشد صاحب کہ جو کرونا کے دنوں میں تعلیم کا خاص ایشو چل رہا تھا ہر گھر میں، کیونکہ اسکول بند، معاشی بند، کاروبار بند، لاک ڈاؤن تھا، لوگوں کے پاس ذریعہ آمدن ختم ہو چکی تھی. ابھی بھی کئی ایسے گھرانے ہیں، ایسے غریب خاندان ہیں جن کے پاس فیسیں ادا کرنے کی رقم ابھی بھی موجود نہیں ہے، اور ان کی تعلیم جو ہے نا رکی ہوئی ہے، یا تعلیم حاصل نہیں کرنا پا رہے، فیسوں کی وجہ سے ان کے رزلٹ لگے ہوئے ہیں. تو کیا آپ نے ایسے فیملیوں میں، ایسے خاندانوں میں، محلے میں، گلی میں، اسٹریٹ میں کوئی ایسی ریسرچ کی ہے کہ آپ ان بچوں کے فیس ادا کر سکیں، یا آپ کا ادارہ کیا اس سلسلے میں انتظامات کر رہا ہے؟ جی ہم نے اس سارے پہ ہماری ایک لسٹ بنا رہے ہیں ہم، جس میں یہ بھی ہے، اور جو لوگ ایسے ہیں جو راشن وغیرہ اپنے گھر کا نہیں لے سکتے، ان کا کوئی گھر کا جو فیسیں نہیں ادا کر رہے، فیسیں ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسکول والوں نے ان کے رزلٹ روکے ہوئے ہیں، ان کو مطلب روزانہ کا جو آن لائن سسٹم ہے تعلیم بھیجنے کا وہ بھی نہیں بھیج رہے. بہت سے ایسے ضرورت مند آپ کے محلے میں بھی ہوں گے، ہماری بھی نوٹس میں، ہماری بھی علم میں، ان کے لیے کوئی بتائیں تعلیم کے حوالے سے. جی میں نے جیسے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ ہم کسی سے فنڈنگ تو لے نہیں رہے، یہ سارے فنڈنگ ہوتی تو پھر یہ ساری چیزیں تو ہم بہت زیادہ سلسلے میں کر سکتے تھے. بہرحال جو ہماری نظر کے سامنے سے گزر رہے ہیں تو ان کو تو ہم کر رہے ہیں، باقی اس طرح سے اگر مین پراپر طریقے سے ہم ابھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہم کسی سے ڈونیشن تو لے نہیں رہے، تو اپنے طور پہ ہم جو ہے نا جتنا کر سک رہے ہیں اتنا کر رہے ہیں. اچھا راشد صاحب، یہ بھی ہے کہ غریب غربا ایسے افراد جو کسی کرائم کی وجہ سے یا بے گناہ جیلوں میں حوالات میں بند ہیں، ان کے پاس وکیل کرانے کی بھی سکت نہیں ہے، نہ کوئی کیس لڑنے کی سکت ہے، نہ کوئی تھانہ کچہری کے پاس کے لیے ڈیل کرنے کے لیے ان کے سورس ہیں. تو آپ نے ان قیدیوں کے لیے، ان حوالات کے لیے، ان مجبور کے لیے، ایسے افراد جن کے پاس سورس ہی نہ ہو، ان کے لیے کیا انتظامات کر رہے ہیں؟ جی جیسے کہ میں اس تھوڑے دن پہلے جیل میں گیا تھا، جا کے میں نے وہاں سے ان قیدیوں کی لسٹ وغیرہ لی تھی. کون سے جیل میں گئے تھے آپ؟ یہ ہڈیالہ جیل میں. اچھا ٹھیک ہے، تو وہاں سے ان کی لسٹ وغیرہ لی تھی، تو کچھ قیدی تھے جن کے تھوڑے بہت جرمانے تھے، تو اس پہ بھی ہم نے اب وہ ایک پلان پورا بنایا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ میں نے کھانا وغیرہ جیل میں وہ سب کو بھجوایا تھا. تو وہ جو ہے نا، کیونکہ وہ بھی مصیبت میں ہے، یہاں پہ جو طاقتور ہے وہ تو جیل میں جاتا نہیں ہے تو وہاں پہ سارے غریب مسکین ہیں. تو میں نے یہ سوچا جیسے ادھر لوگ مجبور ہیں تو اندر بھی مجبور ہیں، تو ان کا بھی حق بنتا ہے، انہیں بھی کھانا پرووائڈ کرنا، یہ میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے وہاں پہ بھی ہم گئے تھے. کتنے لوگوں کو کھانا دیا یا کتنے لوگوں کی آپ نے مالی مدد کی؟ جی صرف وہاں پہ ابھی ہم نے کھانا پرووائڈ کیا تقریباً 6000 افراد کا. 6000 افراد کا قیدیوں کو آپ نے کھانا کھلایا؟ زبردست. جی تو مزید قیدیوں کو آپ نے کھانا بھی کھلایا ہوگا، ان کے ساتھ آپ بیٹھے بھی ہوں گے، ان کے ساتھ آپ نے گپ شپ بھی کی لگائی ہوگی، اس میں جیلر بھی ہوگا. تو کیا کوئی جیلر سے یا جیل انتظامیہ نے آپ کو کیا کریڈٹ دیا، یا جیل انتظامیہ سے آپ نے کیا ریکویسٹ کی کہ ایسے جو بے گناہ افراد جو قیدی وہاں پہ موجود ہوں، یا جن کا کوئی کیس اتنا
اسٹرانگ نہ ہو، مطلب نارمل کیس ہو تو کوئی جیلر سے آپ نے ریکویسٹ پیش کی ہو کہ جی یہ بے گناہ ہیں، ان کے لیے کھانا تو خدا اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن ان کی رہائی کے لیے آپ نے کوئی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہو؟ جی میری ان سے اس بارے میں بات ہوئی تھی، تو انہوں نے ہمیں یہ لسٹ دی تھی اور فیور یہ دی تھی کہ اگر آپ اس کا جرمانہ جمع کروا دیں تو یہ ہے کہ آپ کے یہیں سے ہم ان کو فری کر دیں گے، باقی پروسیس وغیرہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگوں کو رہا کرایا آپ نے؟ نہیں کروایا، ابھی صرف ان کی لسٹ نہیں، جرمانہ جن لوگوں کا نارمل جرمانہ ہے یا جرمانہ زیادہ بھاری اس اماؤنٹ میں بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے، تو جیلر صاحب نے یا جیل انتظامیہ نے کتنے لوگوں کا بتایا کہ یہ کم جرمانے والے ہیں یا ان کا کیس نارمل ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ وہ کم جرمانے والوں کو رہائی آپ کی وساست سے ہو جائے؟ جی وہ اس میں تقریباً 2 افراد ایسے تھے جن کا کم جرمانہ تھا اور باقی تقریباً کسی کا 4 لاکھ تھا، کسی کا 5 لاکھ تھا، تو وہ پھر ہمارے لیے بھی پاسبل نہیں تھا۔ تو ان فیوچر ہمارا یہ پلان ہے کہ اللہ ہمیں اتنا عطا کرے تو ہم اس طرح کے جتنے بھی ہوں گے چھوٹے جرمانوں میں یا بڑے میں، تو انشاءاللہ پیسوں کی وجہ سے اسے قید نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا راشد صاحب، یہ بتائیے گا کہ بڑی آپ خدمت کر رہے ہیں، فلائی کام کر رہے ہیں، ابھی ان قریب رمضان ماہ آنے والا ہے، اور رمضان ماہ میں ایسے مستحق افراد جن کے پاس 3 وقت تو کیا 1 وقت کے بھی افطاری کا سامان نہیں ہوتا، تو ان ضرورت مند افراد کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی ہم نے پچھلے رمضان میں بھی تقریباً 700-800 لوگوں کی افطاری وغیرہ کروائی تھی، مگر اس سال کیونکہ ہمیں 1 سال پورا ہو چکا ہے تو پچھلے سال سے بہتری ہے، ہمارے ساتھ کافی بھائی ہمارے جڑ گئے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ اس دفعہ پہ ہم مین کسی بھی فٹ پاتھ پہ یا چوک وغیرہ میں کسی بھی مین جگہ پہ معقول سی وہاں پہ دسترخوان لگائیں اور یہ افطاری یا سحری کا انتظام کریں۔ آپ نے 700 افراد کے لیے دسترخوان کا انتظام کیا، روزہ افطاری کے لیے انتظام کیا، تو روزے کے بعد جب رمضان گزرتا ہے تو عید آ جاتی ہے، عید کا سمہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ افراد جن کے پاس عید والے دن نہ کھانے کے لیے کچھ ہوتا ہے نہ کچھ پہننے کے لیے ہوتا ہے، تو 2021 میں ایسا ضرورت مند افراد کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے؟ جی وہ ہم نے پچھلے سال بھی یہ کیا تھا، عید پہ تقریباً 20 رمضان سے قریب تو ہم نے جتنے یہ بچوں کے لیے ریڈی میڈ کپڑے وغیرہ منگوائے تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب، تو وہ ایسے افراد میں ہم نے وہ بھی تقسیم کیے۔ تو آپ نے بہت سارے ایسے انتظامات کیے لوگوں کے لیے، تو آپ اپنے لیے بتائیں کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ایسا کیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سوچ کو، ذہن کو اور آپ کو ہمت، طاقت دی کہ آپ اتنے ضرورت مند لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے کام کر سکیں؟ اور یہ تمام ضروریات تو انسان کے ساتھ ہیں ہی ہیں، لیکن ایک چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو برائی ہے، جرم ہے، جس کو بہت ساری طاقتیں بھی نہیں ختم کر رہی، تو برادر چین معاشرے میں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے کیا انتظامات کر رہی؟ دیکھیں جی سب انسان ایک جیسے ہیں، اللہ نے بنایا سب کو، ٹھیک ہے، بس کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، تو اس میں فرق جو ہے نا ہمارے نبی نے نہیں چھوڑا، تو یہ ہم کون ہوتے ہیں جو اس میں فرق کریں؟ اس لیے ہمارے لیے یہ سب ہمارے اپنے ہیں، تو ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کے کام آ سکے۔ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے بھائی، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، تو اس لیے اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں، کسی کے لیے جینا ہے، اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ معاشرے میں برائی ختم کرنے کے لیے برادر چین کیا انتظامات کر رہی ہے؟ ہم انتظامیہ کے ساتھ ہیں، جہاں پہ ہمیں کچھ ایسے عناصر نظر آتے ہیں تو ہم ان کی نشاندہی ان سے کرتے ہیں، باقی انتظامیہ جانے، ان کا کام جانے۔ جی آپ نے دیکھا کہ راشد صاحب نے فلائی کاموں کے ساتھ ساتھ معاشرے سے برائیاں بھی ختم کرنے کے لیے برادر چین اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور سرکاری اداروں کے ساتھ، فلائی اداروں کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر برائیوں کو اور اچھے کاموں کو کام کرنے کے لیے غریب افراد کے لیے موجود ہے، اور اس کاموں میں ہر لمحہ موجود ہے، اور اس میں صرف برادر چین اپنی مدد آپ کے تحت یہ خدمت سر انجام دے رہی ہے، کسی طرح سے اس کو کوئی فنڈنگ حاصل نہیں ہے، یہ اپنی مدد آپ کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ناظرین اس کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ، اپنی راہ سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔